بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو سنا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دن یہ دنیا میں آئیں گے اور پوری دنیا کے پانی پی جائیں گے، پوری دنیا کے درختوں کے پتے کھا جائیں گے اور انسانوں کو بہت تنگ کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ کس سے پیدا ہوئے اور کس طرح یہ دنیا میں آئیں گے اور کس طرح یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو بیان کریں گے۔ آپ اس ویڈیو سے جڑے رہنا۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ دیکھیں پیارے دوستو، ایسی باتیں جاننا اور سننا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ایسی باتوں کو سننے کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ٹائم نکال کر ایسی باتیں سنیں تاکہ قرآن اور حدیث کے باتوں پہ ہم عمل کریں اور کس طرح یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، ساری تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس جدید دور میں ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں باتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ پیارے دوستو، جس کی وجہ سے عام لوگ یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق بھی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، آئیں آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان کی قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علماء حافظ بیان کرتے ہیں، اور ایک ضعیف حدیث حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا تھا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ کچھ لوگ اس کو خود ہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں پیارے دوستو کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، مختلف روایات میں جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے وقت میں یاجوج ماجوج دو سردار تھے پیارے دوستو، جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادیاں کی تھیں اور پھر قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ پیارے دوستو، ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے پیارے دوستو ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بائے وقت 4 بچے جنتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں۔ پیارے دوستو، جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے۔ پیارے دوستو، یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ پیارے دوستو، ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں اپنے جسم کو چھپا لیتے۔ اس وقت بھی اس دنیا میں ہماری اس آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح بات اس کی یہ ہے کہ یعنی ہمارے سے یاجوج ماجوج کی قوم 10 گنا زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999
जहन्नमी होंगे। 999 है वो याजूज मजूज की कौम में से होगा। प्यारे दोस्तों, जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुसलमा तमाम जन्नत वालों के 1/3 होगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि याजूज मजूज की तादाद कितनी होगी। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में ज़िंदगी बसर करते थे, मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने इनकी रहायशी इलाकों को मॉस्को और तुलबसी के आसपास बताया है। बाद का ख्याल है कि याजूज मजूज का शहर शमाल और मगरब तक अजीम निशानियों में से एक याजूज मजूज की भी निशानी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो जान है। प्यारे दोस्तों, इस ज़माने में याजूज मजूज ने कत्ल व गारत शुरू की हुई थी और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि याजूज लोग इनसे शिकायत करते हैं कि हमें किसी तरह इस जालिम कौम से नजात दिला दें। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ तक कि 2 दीवारों के पास पहुँचा तो इस 2 दीवारों के परे इसने ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत अजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी गई तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। तावक्कत इन लोहे की चादरों को आग कर दिया बिल्कुल। तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दें। बस तो इस दीवार के ऊपर चढ़ने की इनमें ताकत ना थी और ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। और कहा कि ये मेरे रब की मेहरबानी है और जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन पोश कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। दोस्तों, अब आप ये तो जान चुके हैं कि याजूज मजूज किसने और कैसे कैद किया, लेकिन सवाल अब ये है कि वो कब और कैसे दीवार को गिरा कर बाहर आएंगे। प्यारे दोस्तों, इस बारे में एक हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज मजूज रोज़ अपनी दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक जब वो करीब होते हैं कि सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे तो जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है कि अब लौट चलो, बाकी कल करेंगे। फिर अल्लाह पाक उसको वैसे ही मजबूत कर देता है जैसे वो पहले थी, यहाँ तक कि जब इनकी इद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला को इनका खरूज मंजूर होगा, वो इद्दत के मुताबिक दीवार को खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होंगे तो सूरज की रोशनी देखेंगे तो इस वक्त इनका सरदार कहेगा
کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر صبح آ کر پھر اسے کھودیں گے۔ پیارے دوستو، پھر اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ میں ذوالقرنین کی قوم اور